1,00,000 1,50,000 40,000 50,000 کے موبائل تو خرید کر دیے، لیکن 5,000 یا 10,000 کی تفسیر خرید کر نہیں دی کہ بیٹا فارغ ٹائم میں موبائل پر ٹک ٹاک یا دیگر فضول چیزیں دیکھنے سے بہتر ہے کہ قرآن کی تفسیر پڑھو، کہ جو ہماری پیدائش کا مقصد تھا، جو ایسا ہمیں حسین علیہ السلام کربلا میں پیغام دے کر گئے تھے، وہ ٹک ٹاک سے نہیں ملے گا، وہ اللہ کے قرآن سے ملے گا۔ یہ کتنے والدین ہیں جنہوں نے 1,00,000 یا 1.5 کا موبائل خرید کر دیتے وقت یہ بھی سوچا ہوگا کہ میں اپنی جوان بیٹی یا بیٹے کو قرآن کی تفسیر خرید کر دوں، حدیث خرید کر دوں اور قرآن کی طرف اسے لگا دوں۔ حسین کی نام کی نیازیں 10 محرم کو ہم کھاتے ہیں، سبیل بھی لگاتے ہیں، یہ سبیل کی مخالفت نہیں۔ آپ ذرا کربلا کے میدان میں چلیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے، اگر وہ نہر فرات کو اشارہ کرتے چل کر آپ کے قدموں میں آ جاتی، لیکن اتمام حجت کے لیے آپ نے پیاس کو برداشت کیا۔ جس چیز کو آپ نے دین کی خاطر، جس پانی کی آپ نے تڑپی نہیں کی، امت آج سبیلیں لگا کر امام حسین کو یاد کر رہی ہے۔ یہ حسینیت نہیں ہے، یہ اپنے دل کی ایک دنیا ہے۔ سبیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سبیل کی طرف جو، اس راستے کی طرف جو حسین نے سر سجدے میں رکھ کر پیغام دیا کہ اگر دشمن سر پر وار کرتا ہے تو یہ سر اللہ کی بارگاہ میں جھکے، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائے بلند کرتے ہوئے تن سے جدا ہو جائے، تو یہ کمال ہے۔ اور جب تن سے جدا ہو جائے اس کے بعد حسین کے سر مبارک نے امت کو یہ سبق دیا کہ حسین کا وہ سر ہے جو تن سے جدا ہونے کے بعد بھی قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے یہ امت کو پیغام دے رہا ہے کہ قرآن کو کبھی نہ چھوڑنا۔ آپ میں سبھی بتلائیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم کتنی ذمہ داری سے نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ آج ہر محلے میں مساجد کی کثرت ہے، مہنگے سے مہنگے سیلنگ ہو رہی ہے، ٹائلیں لگ رہی ہیں، لیکن نمازیوں کا فقدان ہے۔ نماز صرف جمعے کا نام نہیں، عید کا نام نہیں، اور وہ احباب کسی مستند ہمیں تو یہ کہتے ہیں کہ نافذوں کو کیا پتہ، یہ صرف قاعدہ لے کر بیٹھتے ہیں۔ رسول اللہ کی حدیث سے آپ اپنا فیصلہ کروائیں۔ وہ لوگ جو جن کے گھروں کے قریب مساجد ہیں اور جان بوجھ کر وہ مرد گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں، ان کی نمازوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فقہاء کرام نے کیا فرمایا؟ ہم سے پوچھتے ہوئے آپ ہم پہ تنقید کرتے ہیں یہ کیا پڑھے ہیں؟ آپ اگر پڑھے ہیں تو حدیث کا مطالعہ کریں کہ جس مرد کے اللہ تعالیٰ نے صحت، فرصت، یہ 2 چیزیں دی، گھر کے قریب مسجد بھی ہے، کیا گھر کے اندر فرض نماز اس کی جائز ہے یا نہیں؟ یہ باتیں کہنا تو بڑا آسان ہے کہ ان حافظوں کو کیا پتہ ہے، لیکن جب بندہ میدان میں آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی جو تلاوت ہے، ہم اگر اپنے گریبان میں جھانکیں تو کتنے رکوع روز ہم ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں کیا ہمیں پتہ ہے کہ ما قبل ما بعد آیت کو تطبیق کس طرح کر دی ہے؟ ایک چیز جو حدیث میں علادہ ہے، قرآن میں علادہ ہے، ان دونوں کے اندر تطبیق کس طرح کی جاتی ہے؟ یہ چیزیں، یہ جو حکم ہے یہ کس وقت نازل ہوا، اس کے شان نزول کیا ہے؟ جو ہم سے زیادہ کہتے ہیں ہمیں زیادہ پتہ ہے، انہیں ہم سے زیادہ پتہ ہوگا۔ اگر پتہ ہے تو اگر آپ قرآن سے دور ہیں تو آج وقت ہے کہ قرآن مجید کو کم از کم آپ ہر روز 1 گھنٹہ اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اور خدا را اگر آپ نجات چاہتے ہیں، میں نجات چاہتا ہوں، سبھی نجات چاہتے ہیں، تو آج وقت ہے ہم خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی قرآن کی طرف لے کر آئیں، قرآن کی تعلیم دیں، اور اپنی اولادوں، اپنی نسلوں میں یہ بات جو ہے پھیلائیں کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا۔ صرف یہ نیازیں، نذرانے، 40ویں یہ اسلام نہیں ہے، اس کے ہم مخالفت بھی نہیں کرتے، لیکن ہر چیز کا ایک وقت معین ہے۔
اگر ایک آدمی 5 وقت نماز کا باغی ہے تو سالانہ ختم دینے سے اس کی جان بچ جائے گی؟ نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن کنا نخوض مع الخائضین۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب اہل جنت جہنمیوں سے سوال کریں گے تمہیں جہنم میں کس لیے بھیجا گیا، تو وہ کہیں گے ہم 2 کام کرتے، 3 باتیں نہیں دنیا میں مانتے تھے۔ ایک، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، دوسرا ہم مسکینوں کو کھانا نہیں دیا کرتے تھے، تیسرا ہم یہ کہتے تھے قیامت آئے گی تو دیکھا جائے گا، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن کو ہم جھٹلاتے تھے۔ آج ہمارا بھی یہی ہے، جب آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ قرآن پہلے کیا رہا ہے، اگر یہ کام نہیں کرو گے تو پچھتاوا ہوگا۔ تو ہم کس کے سہارے یہ کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی تو دیکھا جائے گا؟ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے اگر نماز نہیں پڑھو گے تو گھسیٹ کر جہنم میں پھینکے جاؤ گے، جہنم میں جلو گے، مسکینوں کا خیال نہیں کرو گے جہنم میں جاؤ گے، قیامت کے دن کا مذاق اڑو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ یہ مذاق ہی ہے کہ اللہ کہتا ہے نیکی کرو گے تو قیامت کے دن اس کی اچھی جزا ہے، بدی کرو گے تو اس کی سزا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں دیکھا جائے گا، شراب پی کر بھی ہم کہتے ہیں دیکھا جائے گا، زنا کر کے بھی ہم کہتے ہیں دیکھا جائے گا، سود کھا کر بھی ہم کہتے ہیں دیکھا جائے گا، رشوت لے کر بھی ہم کہتے ہیں دیکھا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے اس کی جزا جہنم ہے، اس کی سزا جہنم ہے، اس سے بچنے کی جزا جنت ہے۔ تو ہم یہ قرآن قیامت کے دن کا مذاق ہی اڑا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ آج وقت ہے قرآن کے ساتھ اپنے ناطے کو مضبوط کریں، اپنی نسلوں کو بچائیں، ورنہ یہاں بھی ہلاکت ہے، قبر بھی اندھیری ہے، اور بارش قیامت ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونے سے شرمندگی ہوگی۔ دعا کہ خالق کائنات ہمیں حسینی مشن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جناب آپ نے سنتے ہیں